الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اب آپ سماعت فرمائیں 7واں درس، موضوع حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی، کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. واجب الاحترام بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور مکارم اخلاق کا جب علم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ہوا تو انہوں نے چاہا اور پھر انہوں نے پیشکش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور آپ نے اس طرح تجارت کی غرض ملک شام پہنچے۔ اب ملک شام پہنچنے کے بعد جب واپس آئیں تو بھائیوں اور محترم ساتھیوں، کیا نتیجہ سامنے آیا؟ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنے مال اور ایسے ہی یہ تجارت کا مال جب واپس لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ سبحان اللہ، دیکھتی ہیں کہ اپنے مال میں اس قدر برکت اور ایسی امانت انہوں نے دیکھی جو اب تک کبھی بھی انہوں نے نہ دیکھا تھا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ میسرہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شیریں اخلاق اور امانت دارانہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کرنے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو احساس ہوا کہ ان کا گوہر مطلوب مل گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے اشراف نے، بڑے بڑے سرداروں نے شادی کا پیغام بھیجا تھا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کسی کا بھی پیغام منظور نہ کیا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی امانت اور ایسے ہی برکت جب وہ دیکھتی ہیں تو سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہتی ہیں، جو جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں سے ذکر کرتے ہیں جو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچاؤں سے مل کر شادی کا وقت تعین کرتے ہیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس نکاح میں بنو ہاشم اور رؤسائے مضر بھی شریک تھے، اور یہ واقعہ شادی کا وقت ملک شام سے واپس ہونے کے 2 مہینے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیا، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑھ کر تھی، یعنی 40 سال تھی۔ اور اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، پہلی بیوی تھیں،
اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جیتے جیے جب تک جیتی رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے شادی نہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ان کے ساتھ 25 سال آپ نے گزارا، یعنی 50 سال کی جب عمر ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 65 سال کا ہو گیا. اس درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے شادی نہ کی. بہرحال اولاد کے متعلق بھی اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے اولاد عطا کیے، بچے ہوں یا بچیاں، سب کے سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے، سوائے ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے. سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر تھا، یہ پیدا ہوئے. اور جہاں تک بات تھی بچوں کی، تو یہ بچوں کا انتقال بچپن ہی میں ہوا. جتنے بچے تھے یعنی القاسم، عبداللہ، پھر ایسے بعد میں جو ابراہیم پیدا ہوئے، ان سبھی کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا. اور جتنی بچیاں تھیں یہ بڑی ہوئیں اور اس طرح انہوں نے شادیاں کی. پھر ایسے ہی اسلام میں داخل ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے بھی مشرف ہوئیں، اور تمام بیٹیوں کی شادیاں بھی ہوئیں. لیکن تمام بیٹیوں کا انتقال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زندگی میں ہوئی، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جن کا انتقال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کے 6 مہینہ بعد ہوا. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے میں جو اہم فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. پہلا فائدہ، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اس واقعے سے، اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں، اور ان کے جیتے ہوئے جب تک رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے شادی نہ کی. تو حقیقت میں ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اور ان کے لیے یہ مقام و درجہ ہے. ان کے فضائل پر متعدد حدیثیں ہیں. ان حدیثوں میں سے صرف ایک حدیث ذکر کر رہا ہوں، اس لیے کہ انشاءاللہ درس نمبر 18 میں جب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ذکر کروں گا تو وہاں ان کے فضائل کے متعلق مزید حدیثیں ذکر کروں گا. اسی لیے صرف ایک ہی حدیث ذکر کر کے اپنی بات ادھر اس نقطے کے متعلق ختم کروں گا اور پھر اس طرح آگے بڑھوں گا. وہ یہ ہے کہ صحیحین میں یعنی صحیح امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجۃ بنت خویلد، کہ اس دنیا کی سب سے بہتر اور افضل عورت مریم بنت عمران ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور اس دنیا کی سب سے بہتر اور افضل خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث واضح ہے، صراحت ہے اس میں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے بہتر اور افضل ہیں، اور اس امت اسلامیہ کی تمام خواتین میں، تمام عورتوں میں ان کا مقام اور رتبہ سب سے اونچا ہے. دوسرا فائدہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنی رغبت انہوں نے ظاہر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے متعلق، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر متعدد اچھے اور اونچے اخلاق تھے، اسی لیے تو راغب ہوئیں. جس طرح کی ذکر آیا امانت، اور ایسے ہی انہوں نے جب تجارت کی تو اس میں برکت انہوں نے دیکھا. تیسرا فائدہ، ان کی اس رغبت سے، ان کی اس خواہش سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نہایت ہی عقل مند اور سمجھدار تھی، اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا.
جبکہ اس سے پہلے بڑے بڑے اشراف، بڑے بڑے سرداروں نے پیغام دیا، لیکن انہوں نے کسی کا بھی پیغام منظور نہیں کیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مالدار نہیں تھے، بلکہ معروف تھے کہ بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، پھر بعد میں والدہ کا انتقال ہوا، پھر ایسے ان کے دادا کا انتقال ہوا، اور یہ اپنے چچا کی کفالت میں اور ان کی پرورش میں یہ جیے، تب بھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ تو اس سے اس طرح واضح ہوتا کہ یہ نہایت ہی عقل مند اور سمجھدار تھی۔ پھر ایسے ہی انہوں نے جب یہ اچھی طرح سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد اخلاق کے حامل ہیں اور آپ کے اندر امانت ہے، تو فوراً انہوں نے ان کے ساتھ کام شروع کیا۔ تو یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس طرح آپ غور و فکر کریں نہایت ہی عقل مند تھی، اور اس کی دلیل 15 سال کے بعد اچھی طرح بین طرح واضح ہوتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے اور آپ کافی ڈرے ہوئے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید نہیں ڈرایا، بلکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بلند کی، اور ایسے انہوں نے کہا اللہ کی قسم رب العزت آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں۔ چوتھا فائدہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک شریف عورت، ایک صالحہ عورت اپنی رغبت اور اپنی خواہش ظاہر کرے اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اگر اس نے کسی صالح آدمی کو پسند کر لیا اور اس کے طرف مائل ہے اور اس سے شادی کرنا چاہ رہی ہے، اس میں کوئی حرج اور نہ کوئی عیب ہے۔ پانچواں فائدہ بہت ہی ضروری ہے کہ ایک آدمی جو شادی کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ شریف اور دیندار عورت کا انتخاب کرے اور دیندار عورت کو ترجیح دے، اور ایسے ہی اس کے بالمقابل عورت کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ جب وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے تو وہ صالح مرد کا انتخاب کرے اور اس صالح آدمی کو ترجیح دے، نہ کہ مال و دولت دیکھے، نہ کہ صرف خوبصورتی دیکھے، نہ کہ اور اس کے علاوہ اور امور جس طرح کہ آج کل لوگ دیکھتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جس کی روایت ابن ماجہ نے کی، اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینہ فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص شادی کا پیغام لے کر پہنچ گیا، اگر تمہارے پاس کوئی شخص شادی کا پیغام لے کر آیا اور وہ آدمی دیندار ہے اور صاحب خلق ہے تو اس کی شادی کرا دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین پر بہت بڑا فتنہ اور بہت ہی بڑا فساد ہوگا۔ چھٹا فائدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسانی خواہشات، جسمانی شہوت کا اہتمام اور خیال نہیں کیا۔ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت ہی برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہوت والے شہوانی مرد تھے اور ایسے ہی عورتوں کے کافی شوقین تھے۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، آپ غور و فکر کریں، آپ نے شادی کی جب آپ کی 25 سال کی عمر ہوئی، آپ نے کتنی عمر والی عورت سے شادی کی؟ 40 سال، 15 سال آپ سے بڑی تھیں۔ پھر ان کے ساتھ کتنے سال تک آپ نے زندگی گزاری؟ مزید 25 سال، یعنی 50 سال کی عمر ہو گئی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد زوجیت میں صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ کی عقد زوجیت میں صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ اچھا، 25 سے پہلے بھی 15 سال سے آدمی بالغ ہوتا ہے، پھر ایسے ہی عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ 15 سے 25 کے درمیان بھی آپ کے مخالفین کفار مکہ آپ کے اخلاق کے متعلق، آپ کی شرافت کے متعلق انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے، اور اگر ان کو چانس ملتا تو ضرور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے اپنی آوازیں اٹھائیں اور کہا کہ مجنون ہیں اور آپ مثلا جادوگر ہیں وغیرہ وغیرہ کہا، تو یہ بھی ضرور اس کے طرف اشارہ کرتے، لیکن انہوں نے اشارہ نہیں کیا۔ تو 15 سے لے کر 50 سال کی عمر، اور اسی درمیان اس عمر میں انسان کی شہوت زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اسی عمر میں دوسری تیسری چوتھی شادی کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، جبکہ اگر آپ چاہتے تو متعدد عورتوں سے شادی کرتے، اگر آپ چاہتے
تو آپ متعدد عورتوں سے شادی کرتے، اور ایسے ہی لونڈیاں بغیر شمار، بغیر کوئی تعداد، آپ ان کو اپنے اس عقد میں، یا سمجھیے آپ ان کو خرید کر اپنے ساتھ رکھ سکتے تھے، لیکن تب بھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ بعد میں آپ نے شادیاں کی، لیکن اس کے اندر بھی حکمتیں ہیں۔ دو حکمت میں ذکر کروں گا۔ پہلے حکمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ یہ شادی کے ذریعے مختلف قبیلوں کو جوڑا جائے تاکہ وہ اسلام کے طرف راغب ہو جائیں اور سچے اور پکے مسلمان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اول مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ایسے ہی دوسری حکمت یہ ہے تاکہ یہ ازواج مطہرہ امہات المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ سنت امت تک نقل کر سکیں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہاں تک رہتے تھے؟ گھر سے نکلنے کے بعد گھر تک پہنچنے تک، لیکن پھر گھر میں گھر کے جو مسائل ہیں، گھر میں مثلا سنتیں، قیام اللیل، تہجد، ایسے عورت کے متعلق معاشرہ کا مسئلہ، نکاح کے مسائل، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیویوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، اور ایسے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، یہ تمام باتوں کی وضاحت صرف امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن ہی کر سکتی ہیں۔ اسی لیے اس کے پیچھے ایک حکمت یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی۔ لیکن سبحان اللہ، آپ نے اتنی شادیاں کی، اس میں صرف ایک کنواری تھی، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، باقی سب کی سب طلاق شدہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ اور اس کے اندر بھی حقیقت میں ایک رحم اور ایک شفقت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ آپ نے شفقت کے تحت ان عورتوں سے آپ نے شادیاں کیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنی طرف سے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مرضی ہو، جتنی شادیاں کرنا چاہیں کریں، جتنی چاہیں آپ کریں۔ سبحان اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دے دی، جتنی مرضی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جس کو اجازت دے دی کہ جتنی شادیاں کرنا چاہیں کریں، پھر اس نے صرف 9 عورتوں سے اس نے شادیاں کی، یا 11 یا 12، تو بھائیو زیادہ ہے کم ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل اسلام کے دشمن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھنے والے اور دل میں بغض و کینہ رکھنے والے، وہ کم بخت حرام طریقے سے، اللہ ہی جانے ناجائز طریقوں سے کتنی عورتوں سے مزہ لیتے ہیں اور ان کی شرف اور ان کی عزت سے کھیلتے ہیں، پھر اس کے بعد بغیر شرم و حیا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متہم کرتے ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ بات بہت ہی مہم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے متعلق۔ شاید یہ ذہن میں ایک سوال آتا ہو کہ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تو ہوئے، لیکن یہ بچوں کا انتقال بچپن ہی میں ہوا، آخر میں حکمت کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بچوں کو بچپن ہی میں اٹھا لیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی جو فطرت، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسانی فطرت تھی، اور انسانوں کی طرح آپ کا بھی یہ دل چاہتا تھا اور آپ کی بھی خواہش تھی کہ یہ بچے ہوں اور یہ بچے بڑے ہوں۔ اسی لیے ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ بہرحال تو اس کے حکمت بیان کرتے ہیں اہل علم۔ نمبر 1، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے متعلق لوگ فتنے میں نہ واقع ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ ان کے بارے میں بھی یہ خیال رکھیں کہ یہ نبی کے یہ لڑکے ہیں تو یہ بھی نبی ہیں، اور ممکن ہے، اور یہ ضرور کہنے والے۔ اگر بھائیو شیعوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے الہ کے درجے تک پہنچا دیا، اور کچھ نے صراحت کے ساتھ کہا کہ آپ خدا ہیں، تو آپ تصور کیجئے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسل باقی ہوتی اور آپ کی نسل سے کچھ لوگ ہوتے تو کچھ لوگ ان کو کم سے کم تو نبی ماننے میں ان کے لیے تو کوئی حرج نہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے وہ لوگ آئے جنہوں نے جھوٹی دعوت کی کہ ہم نبی ہیں،
تو اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوتے یا نہ ہوتے تب بھی وہ کہتے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں اور ہم بھی نبی ہیں۔ آج بھائیو یہ مسلمان اگر ایک قبر سے گزرتا ہے جس قبر پر گنبد بنا ہوا ہو یا وہاں لوگ میلہ لگائے ہوئے ہیں تو اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، فتنے کے شکار میں واقع ہو جاتا ہے۔ اب تصور کیجئے اگر کوئی شخص آ کر یہ کہتا میں فلاں بن فلاں بن فلاں بن محمد بن عبداللہ ہوں، اس کے متعلق اور بھی غلو کرنے والے کرتے۔ ایسے ہی نمبر 2، تاکہ ان لوگوں کے لیے تسلی اور سکون رہے جو بچوں سے محروم ہیں، ایک دم بچے ہوتے ہی نہیں، یا صرف بچیاں ہیں بچے نہیں، یا بچے ہوئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے قدوہ حسنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بچے ہوئے اور بچوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ ایسے ہی نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں آزمائش تھی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کا مقام مرتبہ مزید بلند کرے۔ ایسے ہی نمبر 4، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انسانی احساسات و شعور پیدا ہو جائے اور آپ کے اندر مزید رقت اور شفقت طاری ہو جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل پوری امت کی قیادت کرنے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یتیموں کے امام ہیں اور مساکین کے امام ہیں، ان سبھی کے قدوہ حسنہ ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ کی حکمت، آپ بچپن میں والدین سے محروم رہے اور جب آپ جوان ہوئے اور آپ نے شادیاں کی تو آپ بچوں سے محروم رہے۔ ادھر ایک اور بات ذکر کر رہا ہوں کہ تب شاید یہ ذہن میں بات آئے، تو آخر میں بچے ہوئے اور ہونے کے بعد ان کا انتقال ہوا، تو کیوں نہ ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بچے دیتا ہی نہیں، تاکہ یہ نہیں کہ بچہ دیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے تک ان کے ساتھ مانوس رہیں اور ان کے ساتھ خوش رہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ تو اس میں بھائیو وہی ہے کہ اس میں مزید آزمائش تاکہ آپ کا مقام مرتبہ بلند ہو، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی تاکہ آپ کی بشری فطرت و ضرورت پوری ہو جائے، اور ایسے ہی تاکہ کوئی دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مردانگی کے متعلق کچھ نقص یا عیب نہ لگا سکے۔ بہرحال اب اس کے بعد ایک نیا موضوع ذکر کر رہا ہوں، وہ موضوع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی تو قریش نے نئے سرے سے دوبارہ کعبہ کی انہوں نے تعمیر کی۔ اس سے پہلے یہ جاننا شاید ضروری ہے کہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی، یعنی کعبہ کی بنیاد سب سے پہلے کس نے رکھی؟ کچھ مورخین ذکر کرتے ہیں کہ کعبہ کی بنیاد سب سے پہلے فرشتوں نے رکھی۔ سب سے پہلے ترتیب دیتے ہیں کہ سب سے شروع میں سب سے پہلے بنیاد رکھنے والے وہ فرشتے ہیں، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بھی اس کی بنیاد رکھی، بمعنی فرشتوں کے بعد انہوں نے پھر سے اس کی تجدید کی، پھر ایسے تیسری مرتبہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے، اور چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بنیاد رکھنے والے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ بھی البدایہ والنہایہ میں یہی کہتے ہیں کہ ان هذا كان اول بنا، یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبہ کی بنیاد رکھی یہ سب سے پہلے بنیاد رکھی گئی۔ لیکن کچھ اہل علم نے کہا قرآن مجید کی آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بنیاد رکھنے سے پہلے وہ بنیاد وہاں تھی۔ استدلال کرتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت سے، سورۃ الحج آیت نمبر 26، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، یعنی بیت اللہ کی جگہ بتا دی، یعنی بیت اللہ کی جگہ بتلا دی۔ تو کہتے ہیں بیت اللہ کی جگہ مکان البیت بتلا دی، اس کا معنی مطلب پہلے سے وہ ادھر بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور سبحان اللہ، اور احادیث سے بھی استدلال کرتے ہیں، جس طرح کی مسند ابی اعلیٰ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں آدم علیہ السلام بھی آئے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں نوح علیہ السلام نے حج کیا، ہود علیہ السلام نے حج کیا، ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا، تو نوح اور ہود یہ پہلے تھے، تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ کعبہ پہلے سے موجود تھا۔ لیکن ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، اگر انہوں نے حج کیا تو اس کا معنی مطلب نہیں کہ وہ بنیاد رکھی گئی تھی، المہم اس جگہ کے پاس انہوں نے حج کیا، اور یہ زیادہ ظاہر ہے اس آیت سے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، تو اس مکان کا وہ سمجھیے مقام و منزلت اور ایسے ہی وہ شرف پہلے سے تھا، اور انبیاء کرام نے آ کے وہاں حج کیا، لیکن بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ بہرحال یہ جو واقعہ ابھی میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، قریش نے جس طرح کی کعبہ کی تعمیر، کعبہ کی انہوں نے بنیاد رکھی، اسی شکل میں آج بھی کعبہ موجود ہے۔ اس درمیان کعبہ کو بدلنے والوں نے بدلا، بمعنی عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اپنے عہد خلافت میں انہوں نے کعبہ کی تعمیر، جو آج حطیم آپ دیکھ رہے ہیں، جو حجر دیکھ رہے ہیں، جو خالی جگہ ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی دیوار قائم کی گئی ہے، انہوں نے اس کو بھی کعبہ میں شامل کیا۔ اور ایسے ہی جو مشرق کی طرف دروازہ ہے، مشرق کے جو سامنے والی جو دیوار ہے، یعنی مشرق مغرب کی طرف جو ہے، ادھر بھی انہوں نے ایک اس میں بھی دروازہ بنایا۔ پھر حجاج ابن یوسف آیا، اس نے توڑ کر پھر سے وہ ایسے ہی واپس کیا جس طرح کی ابھی موجود ہے، یا جس طرح کی قریش نے بنایا تھا۔ پھر ایسے ہی خلیفہ عباسی الرشید نے بھی چاہا کہ دوبارہ جس طرح کہ عبداللہ ابن الزبیر کے زمانے میں تھا، ان کے عہد خلافت میں تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ ابھی جلد ہی مسلمان نہ ہوتے، اور اس سے مجھے اندیشہ اور خوف ہے کہ ان کے ایمان میں کچھ خلل پیدا ہو جائے، تو میں پھر سے اس کو گرا کر جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا ویسے ہی بناتا۔ تو اسی لیے عبداللہ ابن زبیر نے اس پر عمل کیا تھا، لیکن حجاج نے پھر توڑا اور واپس کیا جس طرح کہ قریش نے بنایا۔ تو یہ خلیفہ عباسی ہارون الرشید نے بھی چاہا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جس طرح بنایا ویسے ہی بنایا جائے۔ تو ادھر امام مالک نے ان کو مشورہ دیا کہ اللہ کے لیے آپ ایسا نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ کھلونا بن جائے کعبہ، ہر کوئی بادشاہ بعد میں آئے وہ قریش کی طرح جس طرح انہوں نے بنایا اس طرح بنائے، پھر بعد میں ایک دوسرا آئے جس طرح عبداللہ ابن الزبیر نے بنایا اس طرح بنائے، اس طرح یہ کعبہ کی ہیبت دلوں سے ختم ہو جائے گی، اسی لیے جیسے ویسے ہی چھوڑ دو۔ اس کے بعد اب تک ایسے ہی باقی ہے یہ کعبہ جس طرح کی قریش نے بنایا، حالانکہ جس طرح کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا اس کے خلاف ہے، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ ابھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا جب قریش نے یہ ارادہ کیا کہ کعبہ کو نئے سرے سے اس کی تعمیر کی جائے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی چہار دیواری کی شکل میں تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی، اور اس کے اوپر چھت نہ تھا، جس کی کیفیت سے کچھ چوروں نے استفادہ حاصل کیا۔ اس کی کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چور اس میں داخل ہوئے اور اس میں جو خزانہ تھا لے کر بھاگ لیے۔ پھر اسی سال یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، ایک زوردار سیلاب آیا، اور اس سیلاب کا بہاؤ کا رخ کعبہ کی طرف تھا، جس کی وجہ سے یہ دیواریں مزید کمزور ہو گئیں۔ اسی لیے اب یہ ضروری تھا کہ یہ کعبہ کو ڈھایا جائے، ضروری تھا کہ کعبہ کو گرایا جائے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کی جائے۔ اس طرح قریش کے لوگوں نے اتفاق کیا کہ اس کو ہم گرا کر نئے سرے سے اس کی ہم تعمیر کریں گے، اور انہوں نے اس کے لیے مال جمع کیا، لیکن انہوں نے شرط لگائی کہ یہ مال، جتنا مال ہم خرچ کریں گے کعبہ کی تعمیر میں، وہ مال حلال ہونا چاہیے، فاحشہ عورت کی اجرت اس میں نہیں داخل کریں گے، سود کی دولت ہم نہیں قبول کریں گے، اور ایسے ہی کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس کو بھی ہم
اس بجٹ میں داخل نہیں کریں گے۔ بہرحال انہوں نے اس طرح مال تیار کیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے تیاری کی کہ کعبہ کو اب گرایا جائے، اس لیے کہ نئے سرے سے مضبوطی سے اگر بنانا چاہ رہے ہیں تو پرانی عمارت کا گرانا ضروری اور لازمی تھا۔ اب گرانا انہوں نے چاہا، لیکن گرائے کون؟ شروع کون کرے؟ کس کی ہمت اور جرأت کی وہ آگے بڑھے اور کعبہ پر کدال چلائے؟ ابھی بھی ان کے ذہن میں وہ اصحاب فیل کا واقعہ تھا۔ جب وہ آئے تھے کعبہ کو گرانے کے لیے تو ان کا حشر انجام کیا ہوا، تو ان کو بھی یہ خطرہ تھا کہ سبحان اللہ، اگر گرانے کی اگر ہم نے کوشش کی تو ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے اور ان پر کوئی آفت مسلط ہو جائے۔ لیکن ان میں ولید ابن مغیرہ مخزومی جو عمر رسیدہ آدمی تھا، اس نے ہمت کی اور اس نے یہ بھی سوچا کہ ہماری عمر تو کافی ہو چکی اور اگر کوئی آفت بھی آ گئی تو اور لوگ تو متنبع ہو جائیں گے۔ ہمت اس نے کی، کدال لیا، باقی لوگ پیچھے ہو گئے بلکہ دور سے دیکھنے لگے، آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اے اللہ ہم خیر ہی کا ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم خیر ہی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دو کونوں کے اطراف کو کچھ ڈھا دیا۔ دور سے لوگ دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی آفت نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی پرندہ نہیں آیا۔ تو اس طرح ان کی ہمت ہوئی اور دوسرے دن سے وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی اس طرح گرانا شروع کر دیا۔ اس طرح انہوں نے پوری دیواروں کو گرا دیا اور قواعد ابراہیم تک پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ قبیلے کے لیے حصہ مقرر کیا گیا کہ اتنی تعمیر وہ کریں اور یہاں تک دیوار وہ بنائیں۔ مختلف قبیلے اپنا جو حصہ تھا وہ پورا کر رہے تھے، بنا رہے تھے، اور ایسے ہی ہر قبیلہ نے علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ اور یہ کام باقوم نامی ایک رومی معمار کے اشراف میں ہو رہا تھا۔ الگ الگ ایسے ہی کریں گے تو کعبہ کی شکل کچھ اور ہو جائے گی، تو اس میں ایک ماہر تھا اور وہ معمار تھا جو روم کا تھا، اس کے اشراف میں، اس کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا تھا۔ جب حجر اسود تک انہوں نے دیوار اٹھا دی تو اب بات آئی کہ حجر اسود کون اس کی جگہ پر رکھے، کس کو یہ شرف حاصل ہو۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ مجھے یہ شرف حاصل ہو، ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہو، ہم ہی یہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر ہم رکھیں، تاکہ یہ ہوگا کہ کعبہ کی جب تعمیر ہوئی تھی تو حجر اسود کو رکھنے والا فلاں شخص تھا، فلاں قبیلہ کا وہ سردار تھا۔ اس میں اختلاف ہوا، لڑائی بھی ہوئی، 4-5 دن تک اختلاف جاری رہا، بلکہ یہ خوف تھا، یہ اندیشہ تھا کہ مسجد حرام میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ تو ابو امیہ مخزومی نے ایک تجویز پیش کی تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور یہ لڑائی اور جھگڑے کی مصیبت نوبت نہ آئے۔ اس نے ایک تجویز پیش کی اور اس نے رفع دفع کیا، کہا کہ دیکھو، مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہوگا اس کو ہم اپنا حکم مان لیں گے، ہم اپنے اس اختلافی بات میں ہم اس کو حکم مان لیں گے، جو فیصلہ سنائے گا اس کا فیصلہ ہم قبول کر لیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کی مشیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوئے۔ انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے اور کہنے لگے، ھذا الامین رضینا، ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، ہم ان سے خوش ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، انہوں نے اپنا مسئلہ ذکر کیا اور جو اختلاف ہوا تھا انہوں نے اس کی وضاحت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک چادر لاؤ۔ انہوں نے چادر لایا، اس کے بیچ میں حجر اسود کو رکھا گیا۔ پھر کہا کہ ان کے جو مختلف قبائل کے جو سردار ہیں سب سے کہا کہ کونا پکڑو، سب نے پکڑا، کہا اٹھاؤ، اٹھایا۔ پھر اس کے بعد حجر اسود کے پاس جب اس کو اٹھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو اس جگہ پر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، اس سے سارے لوگ خوش ہو گئے اور یہ نہایت ہی معقول فیصلہ تھا۔ ادھر قریش کے پاس
مال حلال کی کمی پڑ گئی تو انہوں نے شمال کی طرف سے اس کی لمبائی میں تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ دیا اور ادھر ایک دیوار انہوں نے رکھ دی، علامت اشارہ کی یہ کعبہ کا حصہ ہے۔ مال اس لیے کم ہو گیا تھا، یہی حصے کو ہم کہتے ہیں حجر یا حطیم۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ خاصا اونچا رکھا تاکہ وہی شخص داخل ہو سکے جس کو وہ چاہیں گے کہ داخل ہو، ہر کوئی داخل نہ ہو سکے۔ جب اس کی دیواریں 15 ہاتھ تک بلند ہو گئیں تو اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر 6 ستون قائم کر کے چھت ڈال دی اور اس طرح کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چوکور شکل میں ہو گیا۔ اب بھائیو، کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے اور جس دیوار میں حجر اسود ہے اور اس کے مقابل والی جو دیوار ہے یعنی جنوبی اور شمالی جو دیواریں ہیں وہ 10 میٹر کی ہیں، اور جس دروازے میں اور جس دیوار میں کعبہ کا دروازہ ہے اور اس کے بالمقابل یعنی مشرق اور مغرب والی جو دیواریں ہیں 12 میٹر کی ہیں، اور حجر اسود مطاف سے 1.5 میٹر اونچائی پر ہے، اور کعبہ کا دروازہ مطاف سے 2 میٹر کی اونچائی اور بلندی پر ہے۔ ایک ادھر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کعبہ کی اساس اگر ہم دیکھیں گے نیچے، سمجھنے میں یہ آتا ہے کہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے چاروں طرف سے مضبوطی کے لیے۔ اس کو کہا جاتا ہے شاذروان، جس کی اوسط اونچائی 25 سینٹی میٹر ہے اور اوسط چوڑائی 30 سینٹی میٹر ہے۔ یہ حقیقت میں یہ کعبہ کا حصہ اور جز ہے۔ قریش نے اس کو بھی چھوڑ دیا تھا، یعنی اتنی جگہ چھوڑ کے بعد میں یعنی اتنی سینٹی میٹر آگے چھوڑ کر انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شاذروان کے اوپر طواف کرے تو اس کا طواف مقبول نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر وہ حطیم کے اندر سے شارٹ کٹ میں کہے کہ چالاکی کہ میں جلدی ختم کر لوں تو اس کا طواف مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کعبہ کے اندر سے طواف کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ کعبہ کے اندر سے طواف کر رہا ہے، جبکہ فرض و لازم کیا ہے کہ کعبہ کے باہر سے کعبہ کا طواف کرے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ تو یہ دونوں باتیں جاننا ضروری ہے۔ بہرحال آج ہم جو کعبہ کی جو شکل دیکھ رہے ہیں وہ ویسے ہی یہ قریش کے لوگوں نے اس کو بنایا تھا۔ اس کے بعد جس طرح کی ہم نے وضاحت کی، عبداللہ بن الزبیر نے اس میں بدلا، لیکن پھر حجاج بن یوسف نے واپس کیا، اور پھر اس طرح ابھی تک وہ باقی ہے اس کی وہ کیفیت اور شکل۔ اس اہم واقعے سے جو اہم فائدے ہیں ذکر کر کے اپنی بات انشاءاللہ ختم کروں گا۔ پہلا فائدہ، قریش کے لوگوں نے یہ اتفاق کیا کہ کعبہ کی تعمیر کے لیے حلال کمائی ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا حرام کمائی اس میں ہم داخل نہیں کریں گے، حرام کمائی ہم نہیں لیں گے۔ تصور کیجئے کہ وہ مشرک تھے، کافر تھے، تب بھی وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حرام کمائی خاصتاً سود یا ایسے ہی فاحشہ عورت کی اجرت یا ناحق کسی کا مال لیا ہوا، یہ گھٹیا اور یہ بری کمائی ہے۔ تو ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی ہیں، بدرجہ اولا ان کو یہ سوچنا چاہیے اور ان کو حلال کمائی کمانی چاہیے، نہ کہ حرام کمائی۔ بہت سے ہیں وہ مسلمان، ان کے نزدیک حلال اور حرام کا کوئی معنی مطلب ہی نہیں، المہم وہ کمائیں جس طرح بھی آ جائے، المہم کمانا چاہیے۔ اگر ان کو حرام ذریعے سے زیادہ مل رہی ہے، اگر ان کو حرام ذریعے سے زیادہ مال مل رہا ہے تو اس کو مقدم کریں گے اس چیز پر کہ وہ حلال روزی ہے لیکن اس میں ذرا کچھ کم مل رہا ہے۔ دوسرا فائدہ، شاید کچھ لوگ کہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا تھا یہ تو آسان فیصلہ ہے، یہ تو واضح بات ہے کہ ایک چادر لایا گیا اور اس پر یہ رکھ دو یہ حجر اسود کو، اس کے بعد اٹھا کر اس جگہ واپس کر دو۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، ظاہر بات ہے حل جواب ملنے کے بعد واضح دکھنے لگتا ہے، لیکن اگر آپ غور و فکر کریں کہ 4-5 دن تک وہ فیصلہ نہیں کر پائے، اور اس میں ان کے اکابرین موجود تھے، اس میں عقل مند بھی لوگ تھے، اس میں عمر رسیدہ بھی لوگ تھے جن کے پاس کافی تجربے تھے، تب بھی وہ
حل نہیں کر سکے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے جبکہ آپ کی عمر صرف 35 سال تھی، آپ نے آسانی سے وہ حل ان کو سنایا اور اس پر انہوں نے اتفاق کیا۔ تو اس سے واضح ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی ذہین اور ایسے ہی عقل مند اور اچھی سوچ رکھنے والے تھے۔ تیسرا فائدہ، انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا ھذا الامین رضینا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، خوش ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں متعدد فائدے ہیں اور حقیقت میں اس جملے میں کچھ گہرائیاں ہیں۔ نمبر 1، تاکہ لوگ آپ کی بات قبول کریں اور تاکہ آپ سے خوش رہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں اور ایسے ہی ان کے سکھ دکھ میں، خوشی میں، غم میں شریک رہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیتاً اس سوسائٹی سے، لوگوں سے الگ رہتے، دور رہتے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح خوشی خوشی آپ کا استقبال نہیں کرتے۔ تو ایک داعی اللہ کو چاہیے کہ اپنے معاشرے میں لوگوں کے درمیان اٹھے بیٹھے ان کے ساتھ رہے، ان کے غم میں اور ان کے خوشی میں شریک رہے، اور تاکہ اس کی بات قبول کریں اور اس کی بھی اہمیت سمجھیں اور وہ بھی اس سے خوش رہیں اور اس کی بات کو ترجیح دیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیتاً ان سے دور رہتے تو شاید اس طرح وہ خوشی خوشی آپ کا استقبال نہیں کرتے۔ لیکن اس کا معنی مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ لوگ شرک میں ہیں تو آدمی اس قدر ان کے ساتھ مل جائے کہ شرک پر راضی ہو جائے یا ایسے ہی انکار نہ کرے، اور ایسے ہی اگر وہ مسلمان اگر علاقہ ہے یا مسلمانوں کے درمیان ہے اور ان کے اندر بھی کافی گناہ ہیں اور بہت سی مخالفات شرعیہ پائے جا رہے ہیں، تو اس کا معنی مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اس قدر گھل مل جائے کہ انکار کرنا چھوڑ دے اور خوش ہو جائے، راضی ہو جائے یا ان کے ساتھ ملوث ہو جائے۔ نہیں، احتیاط برتنا چاہیے، نہ کلیتاً ان کے ساتھ گھل مل جانا چاہیے، نہ کلیتاً انفرادی اور الگ ہو کر دور ہو جانا چاہیے۔ دوسری بات اسی اس جملے سے جو ماخوذ ہے وہ یہ ہے کہ داعی اللہ کی ایک اہم صفت، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، لازمی ہے کہ اپنے اخلاق کو بلند کرے اور اچھے اور اونچے اخلاق کو اپنے اندر لائے اور اچھے اور اونچے اخلاق سے وہ متصف ہو جائے۔ تیسری بات، انہوں نے جب کہا کہ ھذا الامین رضینا، کہ امین ہم ان سے راضی ہیں، دیکھیے کیا کہہ رہے تھے، ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں، ہم ان سے مطمئن ہیں۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دی تو کیا کہا؟ جادوگر ہیں، پاگل ہیں، شاعر ہیں، ہے کہ نہیں؟ حقیقت میں ان کا پرانا جو جملہ تھا کہ یہ امین ہے، ہم ان سے راضی، ہم ان سے خوش ہیں، اس جملے سے اپنے آپ پر وہ رد کر رہے تھے۔ پہلے ہی انہوں نے 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے انہوں نے اپنے اوپر رد کر دیا، ادھر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو امین ہیں، ہم ان سے خوش ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، پھر بعد میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جادوگر ہیں، جھوٹے ہیں۔ ایسے ہی چوتھی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان جب لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا، برائیوں سے روکے گا، تو لوگ خاموش نہیں رہیں گے، دشمنی کریں گے اور برے القاب سے نوازیں گے۔ تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قدوہ حسنہ ہیں اس مسئلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی بات نہیں کی تو خوش تھے، ھذا امین رضینا، ہم راضی ہیں، لیکن جب آپ دین کی طرف بلانے لگے، حق کا پیغام سنانے لگے اور شرک سے روکنے لگے تو انہوں نے کیا کہا؟ مختلف القاب سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متہم کیا۔ چوتھا فائدہ، حادثہ فیل سے قریش کا مکان و مرتبہ پورے عرب میں بلند ہو گیا، اور اس واقعے سے یہ کعبہ کی تعمیر میں جو اختلاف ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف میں ان قریش کے تمام افراد کو بچایا اور اختلاف کو ختم کیا، اس واقعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ پورے قریش میں بلند ہوا۔ حادثہ فیل سے قریش کا مقام و مرتبہ پورے عرب میں بلند ہوا، اور اس واقعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی منزلت بلند ہوئی۔ پانچواں فائدہ اور آخری فائدہ، اس واقعے میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تمہیدی نشانیاں پائی جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میں یہ درس تھا، اس میں یہ سبق تھا تمام قریش کے افراد یا قریش کے لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ان کو متحد کیا، ان کو متفق کیا، خون خرابہ سے انہوں نے بچایا، تو یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل پوری امت کو متحد کرنے والے ہیں اور پورے عرب کو متفق کرنے والے ہیں۔ آخری میں اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔